نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیئرز پہ زکوٰۃ کے بارے میں جاننا چاہیے کہ جب آپ شیئرز خریدتے ہیں کسی بھی کمپنی کے، یقیناً جو حلال کمپنی ہوگی جس کے شیئرز بھی حلال ہوں گے، تو آپ کا اس میں کیا ارادہ ہے کہ یہ شیئرز جو آپ نے لیے ہیں وقتی طور پر لے کر ان کو جیسے قیمت بڑھے گی بیچ دینا ہے، تو یہ گویا انویسٹمنٹ کی نیت سے آپ نے لیے۔ اس صورت میں یہ شیئرز زکاتیبل ہوں گے، یعنی پورے کے پورے شیئرز پہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ آپ نے 10 پاؤنڈ کے شیئر لیے ہیں، تو جب آپ زکوٰۃ کا آپ کا وقت آئے گا، زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی، تو یہ شیئر اس دن 12 کے ہو گئے تو آپ کو 12 پر زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی کے مقابلے میں آپ نے دوسری صورت اختیار کی، آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ شیئرز میں نے اب لے لیے ہیں، بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، کئی سالوں تک رکھوں گا، اس پر جو منافع آتا جائے گا اس کو استعمال کرتا رہوں گا۔ تو یہ اب آپ کا طویل المیعاد جو شیئر ہے جو آپ نے لے لیا کسی کمپنی میں، تو اب اس پر زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے لیکن کس طریقے سے، وہ آپ کا اس میں حصہ کتنا ہے۔ مثلا وہ کمپنی 1000 پاؤنڈ کی ملکیت کی ہے اور آپ نے اس میں 100 پاؤنڈ کا حصہ لیا ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کمپنی کے اندر کتنی چیزیں زکاتیبل ہیں اور کتنی زکاتیبل نہیں ہیں۔ یعنی بہت سی چیزیں، ایسیٹس ایسے ہوتے ہیں جو کمپنی میں ضرورت کی وجہ سے لیے جاتے ہیں، مثلا آفس بنایا ہے، اس کا فرنیچر ہے، اس کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ سب نکال لینے کے بعد، یا وہ جو نان زکاتیبل ایسٹ ہے اس پر آپ کو تو زکوٰۃ نہیں دینی، تو وہ کتنی ہوتی ہے وہ آپ کو کمپنی سے معلوم کرنا پڑے گی۔ ان کی بیلنس شیٹ آپ لیں گے، معلوم کریں گے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی اس میں ہمارا تجارتی مال اتنا تھا، اس میں ہمارا جو خرچہ ہے یا وہ اتنا ہے، ہمارا اس میں منافع اتنا ہوا ہے، یہ اس میں اس کی زمین کا کرایہ یہ تھا اور یوں تھا، جو بھی صورت۔ تو جو اس میں زکوٰۃ کے جن پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، ایسے اثاثے ہیں جن پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، ایسے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، ان پر آپ زکوٰۃ دیں گے، اور جن پہ نہیں دی جاتی ان پر آپ نہیں دیں گے۔ تو یہ مختلف اداروں نے، مسلمان اداروں نے اس پر ریسرچ کی، سروے کیا، آئیڈیا لگایا، تو بعض نے اندازہ لگایا کہ تقریباً یہ 25% ہوتا ہے، بعض نے کہا یہ 40% ہوتا ہے۔ یہ پوری کمپنی کا 40% جو شیئر کی ویلیو ہوتی ہے، مثلا آپ نے 100 پاؤنڈ کے شیئر لیے تو اس میں سے 40% زکاتیبل ہوتا ہے، 60% زکاتیبل نہیں ہوتا۔ تو یہ 40%، 100 میں سے آپ کے 40 پاؤنڈ بنے، تو اب اس 40 پاؤنڈ کے آپ 2.5% پر زکوٰۃ دیں گے، تو جو اصلاً 100 کے 1% بنتے ہیں۔ تو آپ کی کمپنی کہ آپ نے جتنے بھی شیئر لیے ہوں اور آپ کا ارادہ اس کو لمبے عرصے تک رکھنے کا ہے، اس کے منافع کمانے کا ہے، اور اس کو بھی بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے جتنے بھی شیئرز ہیں، 1000 ہے تو اس کا 1% آپ زکوٰۃ دے دیجیے، 10,000 ہے تو اس کا 1% دے دیجیے۔ جو اصل میں 40% کا 2.5% بنے گا، وہ ایک ہی بات ہے، 40% کا 2.5% یا ٹوٹل کا 1% برابر بات ہے۔ جو لوگ حساب جانتے ہیں ان کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ 40ویں حصے کا 2.5% 1% بنے گا، تو آپ ٹوٹل کا 40واں اور پھر اس کا 2.5% کریں، یا ٹوٹل جو آپ کا شیئر ہے اس کا 1% کر لیں، تو آپ وہ زکوٰۃ دیں گے۔ یہ تو ہوئی اس کی اصل شیئر کی جو ویلیو ہے، کرنٹ ویلیو۔ اس پر جو ڈویڈنڈز آتے ہیں، جو آپ کو منافع آتا ہے، اس پر زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ وہ آپ کو جو فائدہ آئے اس کا الگ سے کوئی کیلکولیشن نہیں کرنا، یہ تو آپ کو جس دن آپ کی زکوٰۃ کی اینیورسری آئے گی، جس دن آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ تاریخ آئے گی، جب بھی ہو، وہ سال کے کسی بھی دن، رمضان ضروری نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ جب آپ کا سال ہو جاتا ہے اسلامی حساب سے، اس دن آپ کے پاس جو کچھ نیٹ پروفٹ ہے وہ آپ کی ملکیت میں ہے، اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے۔
تو وہ جو پروفٹ آیا ہے وہ الگ ہے، وہ سب پہ آپ زکوٰۃ دیں گے. اگر وہ آپ نے کھا کے ختم کر دیا، استعمال کر لیا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں دیں گے. یہ پروفٹ الگ ہے، اور شیئر کی اپنی ویلیو جو ہے وہ ہے وہ جو کرنٹ ویلیو ہے. تو جو بھی کرنٹ ویلیو ہے اس کرنٹ ویلیو پر آپ اگر اس کو لانگ ٹرم رکھتے ہیں تو اس کا 1% زکوٰۃ دیں گے، اور اگر شارٹ ٹرم ہے تو پورے پر زکوٰۃ دیں گے. امید ہے اس سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ اپنا فضل فرمائے.